ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. لائیو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں DGISPR کی. آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی. اس کے اندر واضح انداز سے بتا دیا کہ ہندوستان کی طرف اب جواب آنے کو ہے. وقت کا تعین، جگہ کا تعین، انداز کا تعین کرنا باقی ہے، لیکن جواب تو لازماً ہوگا. اس جواب کو ہم نے دیکھنا ہے انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹو میں کہ قانونی طور پر اس جواب کی بنیاد کیا بنتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس نوعیت کا جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کہانی صرف یہ نہیں رہ گئی کہ ہندوستان نے کیا کیا اور ہم نے اس کا کیا دندان شکن جواب دیا. اب کہانی اور اصل مدعا یہ ہے کہ اگلے فیز کے اندر جب پاکستان نے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لیول کے اوپر، پارلیمان کے لیول کے اوپر، اور اب فوج اور سروسز کے بہاف پر DGISPR کی طرف سے کمٹ کر دیا ہے کہ جواب تو دینا ہے اور آخری خون کے قطرے تک کا بدلہ لینا ہے. تو جواب کی نوعیت کیا ہوگی، کون کون سے ٹارگٹس ہوں گے. بین الاقوامی طور پر ہم نے اپنی سفارتکاری کو تیز کرنا ہے، اس تیزی کے اندر ہم نے اپنا کیس کیسے لڑنا ہے. یہ تمام معاملات آج ہم اس پروگرام میں رکھ رہے ہیں. احمد بلال صوفی صاحب، سابق نگراں وفاقی وزیر قانون اور انٹرنیشنل لاء ایکسپرٹ، ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں ریسرچ سوسائٹی انٹرنیشنل لاء. سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس قسم کی جنگ کے اندر جب ٹارگٹ سلیکشن کی بات ہوتی ہے تو ٹارگٹ سلیکشن کیا ہو سکتی ہے، کس قسم کا ایمونیشن استعمال ہو سکتا ہے، کس قسم کی کیمپین ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب جو حقیقت میں جائے ان میں سے کافی مختلف ہو، لیکن ہمیں تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سٹارٹنگ وجو جی، اب ہم نے قومی سلامتی کے معاملے کو اقوام متحدہ کا جو آرٹیکل 51 ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے. اس کا ذکر ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے اندر بھی موجود ہے. آج پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور ابھی فوجی ترجمان کی طرف سے جو بیان ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. آرٹیکل 51 ہمیں کس طرح مدد دیتا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. جو آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر ہے وہ انہیرنٹ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو کوڈیفائی کرتا ہے، اس کو ایک لینگویج دیتا ہے. انہیرنٹ رائٹ آف سیلف ڈیفینس دنیا میں ہر فوج کے پاس، ہر ملک کے پاس روایتی طور پر موجود تھا، ہے اور رہے گا بھی. تو جب اقوام متحدہ کا چارٹر وجود میں آتا ہے 1945 میں، تو وہ قدغن لگاتا ہے آرٹیکل 2 کے اندر کہ دنیا میں ایک ملک دوسرے ملک پہ فوج کشی اب نہیں کر سکے گا، طاقت کا استعمال نہیں، طاقت، اس کو یوز آف فورس کے الفاظ دیے. اسی وجہ سے وار کی ڈیکلیریشن ان لافل قرار پائی کہ وار کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا. میڈیا ضرور استعمال کرے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ استعمال کرے، لیکن لیگلی اسپیکنگ وہ آرم کانفلکٹ کا فریم ورک ہوگا اور یوز آف فورس کا فریم ورک ہوگا. اچھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اگریشن کسی نوعیت کی جو ہے وہ اگینسٹ انٹرنیشنل لاء ہے. یہ لکھ بھی دیا گیا، اس کے بارے میں بھی UN جنرل اسمبلی کی کچھ قراردادوں میں یہ کوڈیفائی کر دیا گیا کہ اگریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ وہ جب دوسرا ملک کی فوج آپ پر حملہ آور ہو. اس صورت میں آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر میں آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دے دیا گیا. وہ حق کی نیچر کیا ہے؟ میرا خیال اگر میں پڑھ دوں آرٹیکل تو لیکن پہلے سمری کرتے ہوئے، تو پہلے آپ نے طاقت کے استعمال کو روکا کیونکہ اس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوئی. پھر آپ نے یہ بتایا کہ جب طاقت کا استعمال آپ نے روک دیا، لیکن جب آپ کے اوپر حملہ ہو تو حق کے دفاع میں آپ کے پاس کچھ حقوق ہیں. ایسے ہی ذرا وہ آپ پڑھ دیں تو کیا وہ حق ہے؟ ایک سیلف ڈیفنس کا اور ایک حد تک ریپرائزل کا بھی، اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. جو سیلف ڈیفنس کا پروویژن ہے جو آرٹیکل 51 ہے، وہ کہتا ہے نتھنگ ان دا پریزنٹ چارٹر shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations. تو armed attack تو occur ہو گیا، کل رات کو ہم نے دیکھا. So armed attack occur ہوا اور ہمارا inherent right جو ہے وہ وائلیٹ ہوا جی، اور اب ہمارے پاس وہ رائٹ اب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس کا اب اس کی ایک میعاد ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے. وہ کیا ہے؟ قومے کے بعد until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. اس کے بعد ایک اور اضافی قدغن ہے کہ measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and so on. So basically آپ جو بھی measures لینا جا رہے ہیں یا اب تک لیے جا چکے ہیں، because self defense کا right جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سو
اس کانٹیکس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ آبلیگیشن ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو اپڈیٹ کرتا رہے آف آل میجرز اور آل ایکٹیویٹیز. یہ ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کو اپڈیٹ کرنا ہے اپنے ایکشن لینے کے بعد بھی, اور اس دوران فار ایگزامپل جو اپنے طیارے صبح کا ایکشن ہوا اور اس کے علاوہ جو بھی اسکرمشز ہوئی ہیں, اٹیکس ہوئے اور لانچز ہوئی ہیں, ان سب کی تفاصیل سیکیورٹی کاؤنسل کو پرووائڈ کرنی بے حد ضروری. لیکن وہ تو ہم نے اپنا حق دفاع استعمال کیا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے, وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense کے زمرے میں نہیں ہے. وہ کس زمرے میں ہے؟ وہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں. ہمارا آرگومنٹ پاکستان کی ریاست کا یہ ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے جب آپ سیلف ڈیفنس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. بیکاز سیلف ڈیفنس ون ٹائم ایکٹ تک محدود نہیں ہے, وہ کنٹینیو بھی کر سکتا ہے. جو اس کے دوسرا نقطہ نظر ہے جو شاید انڈیا لینا چاہے یا کوئی اور ملک, وہ کہ ریپرائزل ہے. اور ریپرائزل کا مطلب ہے آپ رسپونڈ کر رہے ہیں. اب اس کی جو پولیٹیکل فارمولیشن ہے اس کو آپ کسی اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ریپرائزل کی بھی جو لا ہے اس میں جنرلی اس میں ممانعت ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. اور اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ریپرائزل کی نیچر ایسی ہو کہ وہ پرپورشنیٹ ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ نان سویلین ٹارگٹ کو ایم کر رہا ہو. اور نمبر 3, وہ یہ چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہو کہ کسی ملک کو پابند کرے کسی انٹرنیشنل نارم سے, تو پھر اس کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا, علی صاحب آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا اور ابو صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے UN سیکیورٹی کاؤنسل کو اپروچ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو اب ان اے وے وہ یہ سیلف ڈیفنس کا اختیار اپنی طرف سے استعمال کر رہے ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کو بتاتے ہوئے. لیکن ہمارے پاس آپ نے فرمایا کہ ونڈو جو ہے وہ محدود ہے. یہ جی نارملی یہ ہوتا ہے کہ سیلف ڈیفنس فوراً کیا جاتا ہے, ٹھیک, یہ سیلف ڈیفنس کی. لیکن یہاں ہم نے کنٹینویشن کا آرگومنٹ گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے مسلسل حالت میں. اور جب بھی آپ ناظرین دیکھیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج مسلسل جوابی کارروائی کر رہی ہے, تو بیچ میں تعطل نہیں ہے, بیچ میں ہم نے روکا نہیں ہے. اور اس کا تعلق بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر آتے ہیں. اب ذرا آئیں جی کہ اب ہمارے پاس ونڈو آف ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے بین الاقوامی طور پر بھی اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. ہندوستان زور لگائے گا, وہ کہے گا جی آپ نے اگریشن کیا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. اب ایک تو جواب آیا کل, وہ ایک فیز ہے. تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ ہے اس کے اندر واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد ایک اور جواب آنا ہے جو بدلے کا ذکر کیا, جو DGI نے بھی کہا. نوعیت کیا ہوگی, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کرنے کے؟ دیکھیں انہوں نے لیگل فریم ورک میں عمر صاحب نے بات کی. میں اب جو جواب کی نوعیت ہے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک اس کا سیاسی پہلو ہے, ایک اس کا سفارتی پہلو ہے, ایک قانونی, اور ایک اس کا فزیکل پہلو ہے. یہ چاروں ایکولی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا قانونی ایسپیکٹ سے ہماری لمٹس آف آپشن یا لمٹ آف یوز آف فورس کیا ہے لافلی. دوسری بات یہ ہے کہ فزیکل پہ آ جائے نا, آپ فزیکل سے سٹارٹ کریں. جی, فزیکلی کیا آپشن ہے؟ فزیکلی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی لافل جو چوائسز ہیں وہ پروپورشنیٹ یوز آف فورس کی ہے. نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وچ مینس کہ آپ نے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں انہی کو آپ بیسیکلی ٹارگٹ. اچھا, اب اس میں ذرا اس بحث کو ہم پھیلاتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ نے کہا کہ یہ برابر کا جواب, مطلب عوام کو سمجھانے کے لیے جواب, ہاں برابر کا جواب ہو گیا, برابر کا جواب. اب انہوں نے تو مساجد کو اٹیک کیا, اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ مساجد کیا پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں؟ انہوں نے واٹر سپلائز کو اٹیک کیا, وہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمارا پروپورشنل رسپانس پھر کیا ہوگا؟ جو ہم چوائسز ایکسرسائز کریں گے, جو ہم ٹولز استعمال کریں گے, اس میں ہمیں پروپورشنل رسپانس دکھانا, کیونکہ ٹارگٹ تو ان کے سویلینز تھے, ہم تو سویلینز کو ہٹ نہیں کریں گے. یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس میں ایکچولی جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے پاکستان کا ان چوائسز کے حوالے سے, وہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پہ سامنے آئے اور بھارت کو ایکسپوز بھی کرے کہ اس کا بیہیویئر ان لافل بھی ہے, یونیلیٹرل بھی ہے, ان پرووکڈ بھی ہے, اور امورل بھی ہے. ٹھیک, تو یہ چوائسز ہم یہ اسی طرح سے ثابت کر رہے ہیں. اور آج کے دن آپ نے دیکھا جو 4 پچھلے 6 گھنٹے میں باتیں ہوئی ہیں, پارلیمنٹ سے پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا ہے, آج جو ایک بچے کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی ہے, اور آج تصاویر بھی دکھائیں, صرف ایک بچہ نہیں ہے, بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جی بالکل. اور پھر یہ بات اب DGI نے بھی کہی کہ 57 ایئر لائنز جو اس وقت فضا میں تھیں ان کو بھی آپ نے ایک طرح سے ان کی سیفٹی کو بھی آپ نے کمپرومائز کیا. اور پھر پرائم منسٹر اور
اور ملٹری جو اسپوکس پرسن ہیں ان دونوں نے آخر میں یہ جو بات کی ہے, کی سگنل یہ ہے کہ ہر خون کے قطرے کا جواب دیا جائے گا, اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ ایک ریزالو شو کرتا ہے ٹو 4 آڈینسز, ڈومیسٹکلی بھی, بھارت کو بھی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, کہ ہمارے پاس ول کیپیسٹی ہے اور یہ رائٹ موجود ہے جس کو ہم ایکسرسائز کرنا 3 وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں. ایک تو ہم نے ڈیٹرنس اسٹیبلٹی کو ریسٹور کرنا ہے, اور بھارت کی یہ جو 15 سال پرانی خواہش ہے کہ وہ اسٹریٹجک یا ایک سرجیکل اسٹرائک کی اسپیس ایک نیو نارمل کے طور پہ ڈیولپ کرے, اس کو بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے. اچھا, ذرا میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. پہلے ذرا دیکھ لیتے کہ مساجد کے اوپر جو حملے ہوئے اور جو بچوں کو شہید کیا گیا, شہادتیں تو 31 کے قریب ہیں اور 50 کے قریب لوگ زخمی ہیں. بچوں کا بالخصوص ہم ذکر کرنا چاہیں گے, اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پروجیکٹ نیلم جہلم, اس کو اٹیک کیا گیا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. لیکن یہ آپ کے پاس میں سوال چھوڑ جاتا ہوں کیونکہ میرے پروگرام کے توسط کہیں یہی میسج نہ جائے کہ 31 کے بدلے 31 سویلین ماریں گے. That's not what we are saying. Proportionate response سے مراد یہ ہے کہ فورس ہمیں دیکھ بھال کے استعمال کرنی ہے. اور ٹارگٹ کے اوپر میں آپ کے پاس ذرا واپس آؤں گا کہ ٹارگٹ میں صرف 30 سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ ہم نے ابھی جواب نہیں دیا ہے. جو اٹیکنگ ایئر کرافٹ تھے انہی کو ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں شوٹ ڈاؤن کیا ہے. تو ایکچولی وی ہیو ٹیکنیکلی, اسٹریٹجکلی, لیگلی ناٹ ریسپونڈیڈ یٹ. ٹھیک, ذرا اس کو واپس آئیے گا. مساجد, پانی سپلائی, انفراسٹرکچر, کیا سب کچھ اوپن فار اٹیک ہے؟ نہیں, جو یہ بات عجیب و غریب ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ لا آف وار بھی ہے, تو لوگ کہتے ہیں جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے, لیکن در حقیقت نہیں ہوتا. جو بین الاقوامی قوانین, خاص طور پہ جنیوا کنونشنز اور ایڈیشنل پروٹوکولز, ہیگ میں لا بنے ہوئے, اور یہ 1920 سے ڈیولپ ہوا ہے لا, جو بیسیکلی کہتا ہے کہ اگر ملٹری نیسیسٹی میں آپ نے طاقت کا استعمال کسی بھی وجہ سے کرنا ہے, چاہے وہ کنٹروورشل وجہ ہے, جسٹیفائڈ وار ہے, جو بھی ہے وہ اپنی جگہ, جب بھی آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے, آپ کے سامنے کچھ انسانی تقاضے ہوں گے. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ صرف ملٹری یا اس سے ریلیٹڈ ٹارگٹس ہوں گے. اس میں ماسک, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایگزمپٹڈ ہیں, پروٹیکٹڈ ہیں. کہ آپ ان کو اٹیک نہیں کر سکتے, اور ان کا اٹیک جو ہے وہ نہ صرف انٹرنیشنل رانگ کے طور پہ لیا جاتا ہے, بلکہ جو کرنے والا انڈیویجول ہے اس پر بھی پرسنل رسپانسبلٹی اور لائبلٹی, کرمنل لائبلٹی عائد ہو جاتی ہے ایز کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, یا وار کرائمز کی لائبلٹی عائد کی جا سکتی ہے کہ اس نے کمانڈ دی تھی, اس نے انسٹرکشن دی تھی کہ مسجد کو اٹیک کرو, یہ وہ وغیرہ. سو یہ بڑا سیریس لا ہے. کلیئرلی ہندوستان نے باقی بھی قواعد اور ضوابط اور بین الاقوامی قوانین وائلیٹ کیے ہیں اس نے, لیکن یہاں پر تو لکھا ہوا ہے قانون, آپ یہ نہیں کر سکتے. بالکل لکھا ہوا پانی کا بھی اسی طرح ہے کہ ایسے میٹرز جو سویلین انفراسٹرکچر سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو بڑی امپورٹنٹ اور ان کو سینکٹیٹی دی جاتی ہے, ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, اور ہر طرح کی وار میں عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے کہ اس نوعیت کے ڈیمز کو, پانی کے ریزروائرز وغیرہ کو نہ اس کے بیچ میں لایا جائے. تو ٹارگٹ سلیکشن ناؤ ہیز بیکم اے ویری پروفیشنل فریم ورک. اس میں ایون وکلا کو بھی سنا ہے, کنسلٹ کیا جاتا ہے. اور امریکہ کے جتنے بھی یہ وارز وغیرہ مڈل ایسٹ میں ہوتی تھیں, ان کے جو بحری بیڑے تھے, ان پہ جیک برانچ کے لائرز جو اسپیشلائز کرتے تھے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں, وہ ٹارگٹ سلیکشن پر باقاعدہ اوپینینز دیا کرتے تھے. انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کو تو ویسے آپ جانتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں ریلیف کا, بٹ ان کا ایک ایڈیشنل پیرامیٹرز یا فریم ورک یہ ہے کہ ICRC جو ہے وہ جنیوا کنونشنز کے قوانین کی کسٹوڈین ہے. سو اس کے پاس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے سب سے زیادہ جو ہے ایکسپرٹس کا ویورز شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو ایک ایکڈیمک بحث ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بین الاقوامی کمیونٹی مارکیٹ کے اندر آپ نے اپنا رسپانس مارکیٹ کرنا ہے, اس کے اندر یہی آرگومنٹ آپ نے مارکیٹ کرنا ہے جو اس وقت ہم کریں. 2 بال ممالک اس وقت ہیں جو ان تمام قواعد اور ضوابط سے بالا ہو کے کام کریں, اسرائیل غزہ کے اندر اور ہندوستان کا کل کا حملہ یہاں پر. جب بچوں کی تصاویر جب ہم ظاہر ہمارے کیس کا حصہ بن گیا, وہ تو خیر اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ان سب کے خاندانوں کا دکھ سانجھا دکھ ہے ہم سب کا, اور ہم سب ان کا درد فیل کر سکتے ہیں. لیکن جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ تصاویر جائیں گی
تو کیا ان کو سمجھ آئے گی کہ ہندوستان نے کیا کیا؟ آپ کے خیال میں وہاں پہ ریزونیٹ کرے گا یا کہ نہیں کرے گا؟ جی بالکل ریزونیٹ کرے گا، اور یہ چیز آئیڈینٹیفائی، جس طرح میں نے کہا مختلف قوانین کی پروویژن سے اس کو آپ لنک اپ کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت کوئکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو نہ کمبیٹنٹ کی ڈیفینیشن میں تھے، نہ ان کی سپورٹ کی ڈیفینیشن میں تھے، بچے تھے، سویلین تھی، عورتیں تھیں، فیملی ممبرز تھے، بائی اسٹینڈرڈس تھے. تو یہ جو ہے یہ جو کیجولٹی ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، یہ جو ہے یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آؤٹ رائٹلی ہے. اور جو ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں غازہ اور وہ باقی ظاہر ہے ظلم و ستم کا بازار جو گرم ہے اس پر تو ہر شخص جو ہے وہ اس کی پین فیل کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اگر آپ دیکھیے باوجود اس کے کہ اسرائیل کی اتنی لابی ہے لیکن پھر بھی اریسٹ وارنٹ جو ہے ایشو ہے جی، اور ان کے بے شمار جنرلز کے بھی جو ایشو ہیں. سو یہ جو پروسیس آف لا انفورسمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ضرور ہے. وہ بادی نظر میں یوں نہیں لگتا کہ ایک دم سب کچھ ہو گیا یا سٹے ہو گیا ہے کچھ، لیکن وہ اس کو پرسو کرتے رہنا چاہیے. یہ ہندوستان کی طرف سے جو بچوں کی کیجویلٹیز اور سویلینز کو مارا گیا ہے، اس کے اوپر آپ یہ فرما رہے ہیں نتن یاہو کی ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کی ہائی کمانڈ کے اوپر جنہوں نے ان کو گو اہیڈ دیا اب باقاعدہ بین الاقوامی طور پر کرمنل کیس فائل کر سکتے ہیں؟ جی اس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے ٹو بی ایگزیکٹ کہ اگر یہ ایٹریبیوٹیبل ہے اس کو آپ نے ایٹریبیوٹ کرنا ہے، جس طرح ہم ان سے ایٹریبیوشن کا مانگ رہے ہیں. اس کو تو اون کرتے ہیں نا وہ تو نہیں کر رہے ہیں ان کی کابینہ نے اس کی تو پریسیڈنس بھی موجود ہے، سلوبودان ملوزیوچ کا بھی موجود ہے، وہ بھی ہے، نتن یاہو صاحب موجود ہے، پیوٹن کے حوالے سے بھی موجود ہے، وہ بھی ہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس میں پرنسپل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹ ہوا ہے یہ ایکٹ ٹو دا اسٹیٹ، تو پھر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی آ جائے. وہ تو اون کر رہے ہیں، وہ تو چھلانگے مار رہے ہیں، وہ تو مٹھائیاں اپنے ایگزیکٹلی ہمارے جو یہ کہتے ہیں نا پہلگام واقعہ میں پاکستان کے کوئی لوگ ملوث ہیں، یہ ایٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. اچھا، یہ میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت سارے دوست بھی ہیں ہندوستان میں، میڈیا کے اندر ہم اکٹھے کام کرتے ہیں، اور اب تو خیر ان کے مزاج بالکل بگڑے ہوئے ہیں آج کل، لیکن میں نے ان سے واقعتاً سادے سوال پوچھے کہ بھائی واقعتاً اگر آپ کے پاس کوئی اس مرتبہ بھونڈا ہی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی 2 نمبری ہو، کوئی آپ نے کوئی لنکیج بنایا تو ہمیں بھجوا دیں، ہم اپنی سٹوری میں کوٹ کرنا چاہتے ہیں. not a single shred of any linkage they have been able to cite. بلکہ ابھی بھی وہ ان کی جو انتظامیہ ہے وہ اشتہارات دے کے لوگوں سے شواہد مانگ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس معلومات موجود ہیں پہلگام کے حوالے سے، یہ اب آج کی ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ہم سے معلومات شیئر کیجئے. so they have no evidence. لیکن جہاں پر تو انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا. واپس آئیے میں اس میں طلعت صاحب لاؤمی ایک UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک میکینزم ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، جس کی جاب ڈسکرپشن ہی ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے سارے معاملات کو دیکھنا گلوبلی، اور اس میں تمام ملک جو ہیں اپنی رپورٹس فائل کرنے کے پابند ہیں ہر سال. پاکستان، انڈیا بھی کرتے ہیں. دیٹ از اے وینیو. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہماری انوالومنٹ کا اس کو شک ہے، یہ شواہد، دیٹ از اے پلیس ٹو ٹیک دس میٹر کہ جی یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے پاکستان سے کچھ لوگ آئے تھے، میں اس کو یہاں رکھتا ہوں، تاکہ پھر سیکیورٹی کاؤنسل کے ویل سے وہاں بھی وہ نہیں گئے. جو وینیو ڈیزگنیٹڈ ہے اس کے لیے it's too late for that. It's not too late for that. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ ایک سٹیج آئے گی انڈیا پاکستان کی اس سٹینڈ آف میں بھی کہ دنیا بھی کہے گی کیا کوئی پرماننٹ میکنزم اسٹیبلش کر سکتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس. تو اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو پاکستان میں جو ساری کی ساری انٹرونشنز ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو دھماکے جس میں انڈین انوالومنٹ ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. بہترین کام جو ہمیں کرنا ہے. اب آ جائیں جی کہ 2 سوال اٹھائے گئے کہ انہوں نے میزائل داغے، ہم نے ان کی جہازوں کو ناک آؤٹ کیا، اور اب تو تصاویر بھی چھپ رہی ہیں، اور جو کمپنی ہے جس نے رائفل بنائے ہیں ان کے سٹاکس بھی گر رہے ہیں. لیکن ہمیں میزائل جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کرنے چاہیے تھے، اور ہم نے انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ ذرا اس کے اوپر ٹیکنیکلی بتائیے گا. مجھے تو سمجھ آتی ہے لیکن ویورز کے لیے. بالکل. میں کوئکلی ایک تھوڑا سا لیگل پہ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹارگٹ سلیکشن انہوں نے کی ہے وہ لیگلی کے ساتھ ساتھ مورلی ڈپلومیٹکلی بھی بہت کاسٹلی ہے، اور پاکستان کو اس کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کاسٹ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا پاکستان کے اندر جتنی وارداتیں ہوئی ہیں، جو ڈوسیے آپ دیتے رہے ہیں UN میں جا کے، اس کو آپ یہاں پہ ریلیٹ کریں کہ بھئی جو جعفر ایکسپریس ہو، یہ 80,000 بندے ہمارے پاس بنے، آپ کا جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں. کیا 26 جو بھارتی ہیں ان کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ علی صاحب، ہمارا بھی ایک مسئلہ رہا ہے. اب ہوپ فلی اس کے بعد، اس دھچکے کے بعد وہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ ہم ڈوزیر دے کے سو جاتے ہیں. لیکن ہمیں تسلسل کے ساتھ اس کو پرسو کرنا چاہیے. لیکن اب تو میرے خیال میں سونے کی گنجائش نہیں ہے. واپس آئیے، ان کا اٹیک اسیسمنٹ کیجئے اور ہماری طرف سے
کیا کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم میزائل انٹرسیپٹ کر سکتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ میزائلز نہیں تھے، میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں، یہ اسٹینڈ آف ویپنز ہیں جس کو آپ پریسیشن گائیڈڈ منیشنز بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طیارہ جس سے اس کو لانچ کیا جاتا ہے اس کو اتنا اسٹینڈ آف ڈسٹینس دے دیا جاتا ہے 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کہ وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی زد میں آئے بغیر اس کو لانچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کو فائر اینڈ فورگیٹ بھی کہتے ہیں، لانچ اینڈ لیو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کا وہ آیا، اس نے اور وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں انٹر بھی نہیں ہوا۔ اس بات کو ڈی جی ایس پی آر نے ریکوگنائز کیا ہے کہ وہ ویپنز جو ہیں وہ لانچ اور ریلیز کیے گئے ہیں بھارتی فضا میں سے، اور لیکن ہمارے پاس چونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم ماشاءاللہ بہت ایڈوانس تھا تو انہوں نے ان جہازوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان 70 جہازوں میں سے جو کہ اس وقت میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید ساؤتھ ایشیا کی ایئر بیٹل کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی جھڑپ تھی جس میں 100 جہازوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 70 سے 80 جہاز بھارتی تھے اور 25 سے 26 پاکستانی جہاز تھے جنہوں نے اس 1 گھنٹے کی جھڑپ میں انتہائی مہارت کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود جو ہے ان کے 5 جہاز بھی گئے اور باقیوں کو فرار ہونے پہ مجبور کیا۔ لیکن جو 5 جہاز جنہوں نے یہ اپنے سٹینڈ آف ویپنز لانچ کیے ان کو ٹارگٹ کر کے ہم نے انٹرسپٹ کیا ہے۔ اچھا، اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں جو کہ لیگل بھی ہیں، مورل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، کنوینئنٹ بھی ہیں، لو رسک بھی ہیں۔ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی اس کا دن کی روشنی میں بھارتی فضائیہ کے فضا میں موجود کمبیٹ ایئر پیٹرولز کے باوجود مظاہرہ بھی کر چکے ہیں اور وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اسی طرح ہمارے پاس H2 H4 ویپنز ہیں جو کہ اسی طرح سٹینڈ آف ویپنز ہیں جو 60 کلومیٹر سے لے کے 120 کلومیٹر دور سے مختلف ٹارگٹس کو بہت پریسیشن سے ہٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسیسمنٹ کے مطابق یہ جو ہے کہ انکرجن نہیں ہے یہ اب ہونے کی، اب دور سے آپ نے سلیکٹ کر کے ٹارگٹس کو میزائل داغنے ہیں۔ اچھا، ایئر پاور میں نا یہ بنیادی ریولوشن جو آیا ہے اس وقت کی جنریشن میں، ایئر ٹو ایئر انگیجمنٹ میں بھی اور ایئر ٹو سرفیس پریسیشن سٹرائکس میں بھی، کہ جو انگیجمنٹ کے ڈسٹنس ہے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بھی جو انگیجمنٹ ہوئی ہے PL-15 کی 150 سے 200 کلومیٹر رینج بتائی جاتی ہے۔ جو ہمارے پاس J-10C ہے اس کی مار کرنے کی صلاحیت اگر ریفرنس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں تو F-16 کا جو امریکہ کا صف اول کا بہترین میزائل ہے AIM-120 امرام، اس سے ڈبل رینج ہے اس کی۔ تو ہم اگر آپ یوں سمجھے کہ F-16 کو یہ دگنے فاصلے سے J-10C تباہ کر سکتا ہے، تو یہ اس کی جو مہارت اور کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ ایئر فورس نے بہت چند منٹوں کے اندر ایئر سپیورٹی اس یہ تو ہو گیا مین ایشو جو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ کوئکلی اگر ہم بتائیں ٹارگٹس دیکھیں، ممکنہ ٹارگٹس آپ کے پاس 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وہ بیسز جہاں سے یہ جہاز اڑے تھے، وہ بیسز جہاں سے ہماری انٹیلیجنس کی کریڈیبل انفارمیشن کی بیسس پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پروپورشنیٹ رسپانس ہوگا کہ اگر پاکستان کے پاس ثبوت اور شواہد ان لائک انڈیا موجود ہیں کہ BLA TTP کے کوئی کیمپس بھارت کے اندر اگر موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ٹارگٹ کوئی نہیں ہو سکتا جس کو آپ ثبوت کے ساتھ دنیا کے سامنے ثابت بھی کریں، اور پھر انڈیا کے پاس بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہے فردر ایسکیلیٹ کرنے کا، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ LHD انسینٹیو تو نہیں ہے، لیکن کریں گے یا نہیں؟ کوئکلی بیفور آئی گو ٹو ہم اینڈ وائنڈ اٹ اپ، آئی تھنک کہ 3 وجہ سے پاکستان ول ڈو ریٹیلیشن۔ نمبر 1، ہم ایک نیو نارمل اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ غلط فہمی بھارت کی ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے کوئی لمیٹیشن کی یا اسٹرائک کی سپیس موجود ہے۔ اور نمبر 3 کہ جو ہماری کرنٹ ڈاکٹرائن ہے کوئڈ پرو کو پلس کی، کہ ہم ایک پنشمنٹ، امبیرسمنٹ اور کاسٹ انفلکٹ کرنے کی ول اور کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ سیر کا سوا سیر، سیر کا سیر نہیں ہے، سیر کا سوا سیر، اس کے اندر پنشمنٹ بھی ایڈ کی ہوئی ہے آپ نے۔ کوئکلی ہمارا اگلا ٹاسک کیا ہے؟ ایک تو ہندوستان کی ایک طرف سے جو حملہ ہوا اس کو انٹرنیشنلی ہم نے پھیلانا ہے، اس کے اوپر کیس لڑنا ہے، اور دوسرا جو ہمارا جواب آئے گا اس کو بھی ہم نے مارکیٹ کرنا ہے۔ عموماً یہ ڈپلومیٹس کے لیے کام چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں ہمیں زیادہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے اس مرتبہ؟ جی ایبسلیوٹلی، یہ پریڈومیننٹلی لیگل نیریٹو ہوگا، بیکاز جو ڈپلومیٹک نیریٹو ہے وہ تو اب تک ہوتا آیا ہے، اس کا امپیکٹ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا۔
میرا یہ خیال ہے کہ اس میں انٹرنیشنل کنونشنز کے ریفرنسز اور انٹرنیشنل لاء کے ریفرنسز وہ بے حد ضروری ہوں گے، بیکاز دنیا جو ہے جس کو ہم ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں جو بھی ہے، وہ لیگل نیریٹو ان کے لیے بہت ویلیو رکھتا ہے، اور اس کا بڑا کیئرفل طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی لیگل ڈویژنز مختلف پرائم منسٹرز کے، پریزیڈنٹ ہاؤسز کے، وہ نارملی اس طرح کی کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے ان کو ریفر کرتے ہیں، آپ بتائیے، اور اس پر اپنی سیاسی پوزیشن کو پھر وہ اس کو استادہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو سارا ایکشن ہے آگے آنے والا یا پچھلا والا یا انڈس واٹر ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس کا، یہ سارے کے سارے اتنے بلیٹنٹ وائلیشنز آف انٹرنیشنل لاء ان کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کو پریزنٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پورا کیس سیکیورٹی کاؤنسل میں اور اقوام متحدہ کے جو باقی فورمز ہیں، P5 ممالک ہیں، ان کے کیپٹلز میں، کیونکہ P5 کی کمٹمنٹ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، کچھ تو انفارملی وہ ایکٹیویٹ بھی ہوگے، بٹ دیر از اے لیگل کمٹمنٹ دیٹ دے ڈو، اور سیکیورٹی کاؤنسل اٹ سیلف، بیکاز وہ ڈیوریشن آف، اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کا ایکشن یا ڈیلے کرنا تو دے نیڈ ٹو انٹروین۔ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر۔ ہمارا پروگرام جاری ہے، آپ نے ایکسپرٹس کی رائے سنی، ڈونٹ گو اوے۔ ریڈ لائن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے پاس موجود ہیں عادل عباسی صاحب، صحافی تجزیہ کار۔ ذرا میڈیا کے زاویے سے ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں۔ اس کے اندر میڈیا کا رول معلومات کے حوالے سے اور پینک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے، دنیا کو پیغام پہنچانے کے حوالے سے بھی بہت اہم کردار ہے، اور بحث کو منطق کے ساتھ جوڑنے میں بھی میڈیا کا بنیادی کردار ہے۔ تو عادل، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی نو یو ہیو ہیڈ اے ویری لانگ ڈے، لیکن آپ نے پروگرام میں شرکت کی، خصوصی شکریہ آپ کا۔ اعزاز احمد چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ معاملہ صرف میڈیا کا نہیں ہے، معاملہ اب سفارتکاری کا بھی ہے۔ ہندوستان نے آج حملوں کے بعد سفارتکاری کو بڑی تیزی دکھائی، اس کے اندر تندی لے کے آیا۔ سیکیورٹی کاؤنسل کے جتنے ممبران ہیں مائنس چائنا، ان سب کے ساتھ رابطہ کیا، اور امریکہ کی ثالثی کی تجویز کی۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اب وہ اپروچ کر رہا ہے تاکہ ہماری آپشنز لمیٹڈ ہوں، اور ساتھ ہی اپنے بیان کے اندر حملے کے بعد یہ کہا کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی ایسکیلیشن نہیں چاہتے۔ تو سفارتکاری بھی ہمیں تیز کرنی ہے، طویل المدت ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ اس محاذ کے اوپر بھی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، کون کون سے ممالک ہمیں کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی معاملے کے اوپر اعزاز چودھری صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، ہی جسٹ واکڈ انٹو دی اسٹوڈیو۔ آئیے تشریف لائیے جی۔ لائیو پروگرام میں ہمارے پاس لائسنس ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈڈ پروگرامز کے اندر آپ تشریف رکھیے۔ اعزاز صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اعزاز صاحب؟ جی آ رہی ہے۔ اعزاز صاحب، ابھی تک جو سفارتی محاذ کے اوپر جو مکھی لڑائی چل رہی ہے، ہندوستان اپنی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر حملے کر کے کوئی پاکستان پر حملہ نہیں کیا، دہشت گردی کا انفراسٹرکچر اس نے توڑا ہے، اور وہ دنیا بھر کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہماری طرف سے رد عمل یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے رد عمل کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنا ہے۔ ایک جو جواب دے دیا، ان کے طیارے گرا کے، وہ تو دے دیا، لیکن بڑا جواب اب آنے کو ہے۔ تو آپ سفارتکاری کے 2-3 کی چیلنجز کو کیا دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہندوستان نے ڈیبیٹ کسی حد تک ایویڈنس کا نہ ہونا سے شفٹ کی ہے ٹو ڈسٹرائنگ دی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر۔ اس سے پہلے تو پاکستان نے میرے خیال میں بہت ہی اچھی سفارتکاری کی ہے اس دفعہ، اور ہندوستان تقریباً بیک فٹ پہ چلا گیا، کیونکہ کسی بھی دنیا کے ملک نے ہندوستان کا یہ جو ایجنڈا تھا کہ پاکستان ملوث ہے وہ نہیں قبول۔ لیکن اب جو ہے وہ چونکہ پیرامیٹرز بدل رہا ہے اس کے، تو اس وجہ سے پاکستان کو اب ذرا زیادہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ میں ابھی ایک پروگرام اسکائی نیوز کا سن رہا تھا، پورا پروگرام میں نے سنا آدھا گھنٹے کا، تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کے اندر ایویڈنس کا تو ذکر ہی بہت کم آیا۔ ہاں، البتہ کشمیر کے اوپر بہت روشنی پڑی، لوگ اس کی ہسٹری میں گئے، لوگ اس کی تفصیل میں گئے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بڑا اچھا موقع ہے دونوں لحاظ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ ایویڈنس والا پوائنٹ لائیں کہ یہ سب انجسٹیفائڈ تھا، یہ سارا اٹیک، وہ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو پس منظر تھا کشمیر کے حوالے سے، یہ بہت ہی اچھا نادر موقع ہے، کیونکہ سب اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔
मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने इस स्ट्राइक से पहले फोन उठाया और बहुत सारे को फोन किया, सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स को किया लगभग, तो इसी तरीके से अब उनको दोबारा भी करना चाहिए। और हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त जो नए आए हैं, बहुत ही अच्छा, मैंने उनकी सारी तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, बड़े सही जवाब दिए और वो बड़े सही तरीके से इस वक्त परमानेंट 5 के अलावा बाकी सबको भी ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ खुसूसी हमारा राब्ता इस वक्त जरूरी है, मे बी इवन स्पेशल एनवॉय का जाना कोई हर्ज नहीं है, चला जाए, क्योंकि इस वक्त चीन जो है उसके पास ना सिर्फ इस सूरत हाल के हवाले से पत्ते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है हमें चीन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये सारा का सारा खेल जो है जो हिंदुस्तान ने रचाया है, इसको हम यानी बिल्कुल पासा पलट सकते हैं। मिलिटरीली तो काफी हद तक किया है, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली भी हम कर सकते हैं। और मीडिया को तो मैं, आप उसको आदिल साहब को कह रहे थे, आप पूछेगी भी, लेकिन मैं जरूर शाबाश देना चाहता हूँ कि मीडिया में इस दफा यक जुबान होकर पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो दोहराया है, और वाकई के हिंदुस्तान के मीडिया को जो बिल्कुल उछल उछल के आ रहा था उसको बैकफुट पे कर। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहिएगा कि मैं शुक्रिया आपका अदा कर रहा हूँ कि आपने मीडिया को कॉम्प्लीमेंट दिया। और हमारा इसको मानना ये है कि पहली मरतबा पाकिस्तान का बहुत तवील अरसे के बाद मुद्दा सामने आया है, पहली मरतबा केस हमारे सामने आया है, पहली मरतबा आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी हुई है, पहली मरतबा हमें क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो अगर आप हमें क्लैरिटी वाला केस देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको प्लीड करेंगे। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है आदिल, वो ये कि हमारा तमाम का तमाम मीडिया उर्दू में बात करता है, ये मुकामी मीडिया है। अब हम बैन अवी तौर पर एक्सेस करना चाहते हैं। मैं अभी जिक्र हुआ स्काई के ऊपर जो इंटरव्यू है, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में हुआ होगा, मैं भी इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ। हर इंटरनेशनल मीडिया के फोरम के ऊपर, यूरोपियन मीडिया हो, बरतानवी मीडिया हो, अमरीकी मीडिया हो, वहाँ पर आपको इंडियन एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, और उसमें तअस्सुब तो बड़ा वाज़ेह है। तो मेरे ख्याल में हमें अब कहीं ना कहीं जाकर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी अपना मैसेज पहुँचाना होगा। चल साहब, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले आपके प्रोग्राम में ही हम ये बात कर रहे थे और ये ज़ेर बहस था मामला, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट के ऑर्गन्स और जो गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर्स की थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करें। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और करते रहे। इस दफ़ा हमें फॉर्चुनेटली नज़र आया, विजिबिलिटी है, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जा रहे हैं, कल रात से हमने देखा कि इंगेज कर रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, उस पर जाकर अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये एक इवेंट बेस्ड इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और भी है साहब, फिर कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, के जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इंग्लिश में पाकिस्तान का केस देखें। हम सिर्फ जर्नलिस्ट तो नहीं, हम पाकिस्तानी भी हैं। हमें, अगर हम अंडर अटैक हैं तो हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, जिन फोरम्स पे हम कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि आपने इंडियन जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप कुछ तो हमें सबूत दिखाएं कि हम उसको अपने, और मैंने वादा उनसे ये किया कि मैं वो अपनी स्टोरी के अंदर उनको इंक्लूड करूंगा जी, तो वो मुझे नहीं भिजवा पाए। आपको नहीं भिजवा सके, आपका एक एक्सपीरियंस है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो लॉट होगी इंडियन मीडिया की वो किस लेवल की होगी, बिकॉज अब तो उनकी भी वो लॉट नहीं है, गोदी मीडिया है, एक और एनवायरमेंट है। सो हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे, डिजिटल पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी चाहिए पाकिस्तान का केस प्लीड करें। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं और आप बाहर जाते हैं वो हमें और आपको भी दहशतगर्द कहते हैं, हमें भी वो टेररिस्ट का सपोर्टर कहते हैं। सो एक तो ये, और गवर्नमेंट को चाहिए अब रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना चाहिए। और अच्छा था एलओसी भी लेकर गए, और अभी यहां भी ले जा रहे थे तो मुरीद के और उससे पहले भावलपुर पे इन्होंने ये अटैक कर दिया, तो बड़ा इंपैक्ट होता है और आप अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड कर पाते हैं। क्योंकि ये जो हम डिस्कशन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए जो उर्दू मीडियम के थ्रू हम कर रहे हैं। सो हमें इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिस पर मुझे लगता है कि अब काम शुरू हो गया। और मैं क्रिटिसाइज करता रहा हूं पहले भी इस बात पर, और मुझे इस दफा ये कहना पड़ेगा कि मुझे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स इंटरनेशनल फोरम्स पे नजर आए, और मैं कई फोरम्स पे ये कहता रहा हूं कि इनको जाके सिर्फ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, ये नहीं करनी चाहिए। और शायद उसमें एक सहूलत अब ये भी मुहैया होगी है कि जब से वाकयात हुए हैं तब से जो सियासी भंगड़ा है वो अब हम स्टूडियोज के अंदर नहीं ले आए पिछले 48 घंटे के अंदर, तो हमें स्पेस भी मिल गई है। सो इन अ वे जो बहुत ज़्यादा डेली ग्राइंड है पॉलिटिक्स का और लड़ाई मार कुटाई, वो भी अब
پس منظر میں چلا گیا تو ہمارے پاس اور یو رائٹلی سیڈ نا کہ آپ نے ہمیں کیس کلیئر کٹ ہمارے سامنے رکھا تو ہم اس کو آپ سے بھی آگے بڑھ کر فائٹ کر رہے ہیں تھرو آر پلیٹ فارمز. لیکن اگر ہم سے چیزیں ہائڈ کی جائیں گی, چھپائی جائیں گی, تو ہم بھی پھر بات نہیں کر سکتے. اور اس کیس میں واقعی آپ نے ٹھیک کہا, بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جب پاکستان کہتا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل کوئی انکوائری انویسٹیگیشن کرنی ہے, آپ آ جائیں کر لیں, اس سے ہمیں اپنی اسٹیٹ کی انٹینٹ پتہ چلتی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے آ جائیں کر لیں. اگر پاکستان چھپا رہا ہوتا, پاکستان جس طرح انڈیا انٹرسٹڈ نہیں ہے, پاکستان میں انٹرسٹڈ نہ ہوتا, تو پھر ہم بھی سسپیکٹ کرتے یا سوالات اٹھاتے. لیکن اپیرنٹلی پاکستان نے ڈے فرسٹ سے کہا کہ جس قسم کی آپ انکوائری انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, کم فارورڈ, ویل ہیلپ یو آؤٹ. ایک آپ کو ہم معلومات دیتے جائیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری جعلی خبریں گردش کر رہی ہیں. لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری بین الاقوامی سرحد پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ انفارمیشن اور ریومر مانگرنگ اس کو ختم کیا جائے. میں ذرا جوہر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا, اور میں یہ نقطہ اعزاز صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. ثالثی, امریکہ بڑا انگیج ہے. ان کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم دونوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور جو اصرار ہے کہ اس معاملے کو آپ نے بڑھانا نہیں ہے. کیا یہ ہمارے رسپانس کے اوپر ایک قدغن ہے؟ کیا یہ جو وقت گزرا ہے پچھلے جب سے اٹیک ہوا ہے 18 گھنٹے, اس کے اندر انٹرنیشنل کیپٹلز انٹروین کر رہے ہیں, ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کیا؟ جی بالکل. ایک تو خیر یہ ہے کہ اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں فاروق حسین کے پروگرام میں تھا, اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل اس وقت بیانیہ جو انڈیا نے بنایا ہے وہ تو کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا, اس کو کوئی ٹریکشن نہیں ملی. جو ساری دنیا کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو UNSC سے بھی آئی ہے اور باقی بھی ملکوں کی, وہ ان کو ایکسرسائز ریسٹرین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان تو کر ہی رہا تھا, تو انڈیا پہ ہی زور ڈال رہے تھے. تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ انڈیا اس کو اگنور کرے گا اور انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان. یہ بھی 2 دن پہلے کی بات ہے. اور انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان کی ڈیٹرنس کو. تو آپ وہ تو خیر اب ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے اس میں دیکھیں, انڈیا کی یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے کافی عرصے سے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ٹیررزم کی فوراً بات کر دیتے ہیں, تاکہ پوری دنیا کو ان کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ جو کشمیر کی پاکستان بات کرتا ہے تو یہ ٹیررزم ہے. ان کو ایک قسم کا سینونیمس کر دیا انہوں نے دنیا کے لیے. اچھا, اس میں اعزاز صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ دیکھیں میڈیا جو ہے نا, بالکل ہمارا میڈیا بہت رسپانسبل ہے. اور انڈیا کو دیکھیں تو ایک وہاں پہ میڈیا فرینزی بنی ہوئی تھی, ایک وار مانگرنگ ہو رہی تھی. اس کے مقابلے میں یہاں پہ جو ہے نا رسپانسبل جرنلزم ہو رہی تھی اس کے ریلیٹیو ٹو دیٹ. لیکن انٹرنیشنلی ہمارا میڈیا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ نے یہ بات کی کہ اس کو ہم کیسے بنائیں. ویسے ایک جو ہے انٹرسٹنگ چیز ہے, ہمارے PTV کے اتنے بڑے ایسٹس ہیں, اتنے شہروں میں اتنی بڑی بلڈنگس ہیں, سب کچھ ہے, بٹ اس کو لائک دیکھتے کوئی نہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بلڈ اے چینل جس کو دیکھیں ٹرکی میں ہے TRT ہے نا, RT ہے, وہاں پہ جرمنی میں DW ہے. ہر بڑے ملک نے اپنا ایک ایٹ لیسٹ ایسا کہ الجزیرہ بھی جو ہے, اگر آپ الجزیرہ قطر, ان کے تو پیسہ بہت زیادہ ہے, انہوں نے اس کو بنا لیا. پریس TV ہیز کم اپ ان اے بگ وے. بالکل. حتیٰ کہ ٹولو جو ہے افغانستان کے اندر, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں, اس کی بھی انٹرنیشنل ریچ ہے. ہمارے پاس بھی انگلش چینلز شروع میں آئے, اور ان انگلش چینلز کو مجھے ایسا لگتا ہے, ویسے طلعت صاحب ابھی اس پر بہت بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ان انگلش چینلز کو ہم پراپر یوٹیلائز نہیں کر سکے. ہم نے انہیں وہی ریٹنگ فنڈا کے ساتھ اٹیچ کر کے کہ جی وہ ایڈ انڈسٹری کے ساتھ جوڑ کے اس طرح کے پلیٹ فارمز اگر کوئی لا رہے تھے پاکستان کے اندر, جو بھی پرائیویٹ سیکٹر لا رہا تھا, اگر آپ اس کی انٹرنیشنل انگیجمنٹ اسٹیٹ خود اچھے طریقے سے ہیلپ کرتی, جسٹ بیکاز کہ ہمارا میسج پراپر کمیونیکیٹ ہو جائے, تو وہ بڑا ہیلپ فل ہو سکتے تھے. لیکن وہ بھی ہمارے یہاں ریٹنگز کی نظر ہو گئے, اور وہ پھر اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکے. طلعت صاحب آپ اس کو. جی بالکل, اس کو میں ٹیک اپ کرتا ہوں. جی ابھی خبر آئی ہے اعزاز صاحب, آپ کے لیے بھی یہ ہم خبر شیئر کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے ہوگا, اور عادل آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا, جوہر صاحب آپ بھی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان آن گوئنگ ٹینشن سے اسٹیپ بیک کریں. It's so terrible. My position is that I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. Hopefully they can stop now, as they have gone tit for tat. So hopefully they can stop now. ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہیں اس کے اندر اگر ایک جملہ 10 مرتبہ نہ دہرایا جائے تو اس کو ٹویٹ مکمل نہیں ہوتا, تو انہوں نے یہ بات جو ہے 10 مرتبہ دہرا دی. لیکن اعزاز صاحب, جب آپ امریکہ کے صدر کی یہ بات سنتے ہیں, اصرار اس میں سنتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری آپشنز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, ہماری چوائسز پہ اثر پڑے گا یا نہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے.
यानी हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान टाइम्स भी देख रहा था, द हिंदू भी देख रहा था, वो हर तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में वार किया, हमने उसका जवाब दिया। ऐसा नहीं है, हम उन्होंने कहीं साबित नहीं किया कि पाकिस्तान ने वार किया। तो ये हमारा बताना की जरूरत है कि हमने अभी तक कोई जो काम अभी भी किया वो डिफेंसिव किया है, और इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि हमारा राइट है उसको दोबारा रिटेलिएट करने का। वो करें या ना करें वो राइट अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप ये कहें कि वो रिस्पॉन्स है या वो रिएक्शन है। बाकी ये बड़ा अहम बयान है सदर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे पहली टर्म में भी, उस वक्त भी उन्होंने मेजर पावर कंपटीशन विद चाइना को एक बहुत बड़ी यानी जगह दे दी थी अपने नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा में। और उस हवाले से हिंदुस्तान अब उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रेफर्ड पार्टनर है। तो ऐसे में एक प्रेफर्ड पार्टनर तो शायद ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका तो फौरन ये कहेगा कि पाकिस्तान ने ये किया है, देखे इसका पैटर्न भी बड़ा है। उन्होंने बड़ी बार याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के अपने भी कुछ जराए हैं चीज़ों को जांचने के। इवन जेडी वांस जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी नहीं कहा। तो उस हवाले से ये उन्होंने एक लिहाज से अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि वाकई जंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग का बहुत नुकसान होगा अगर ये फैलती चली जाए। तो इस तरह का किरदार मेरे ख्याल में हम बाकियों से भी शायद अब तवक्को करेंगे, यूरोपियंस भी करेंगे। तो मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। अच्छा, वो पहली दो बातों पे अगर मैं आप इजाजत दे दे, मैं एक कमेंट करना चाह रहा था। आपने उसको जिक्र किया, इंग्लिश चैनल हमारा नहीं है टीटीवी वर्ल्ड पे, देखिए इसको आप थोड़ा कंपनसेट, इस तरह वो जो स्कीम है गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारे पास थिंक टैंक्स हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हमारी, वो भी कर रहे हैं, ये जौहर हैं इसमें, IRS में है, ISSI है जिसके साथ मैं भी मुंसलिक रहा हूँ, हमें जरा जो हमारी इंटरनेशनल लिंकेजेस बनी हुई हैं उनको थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना है, खुसूसन वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में। ये बहुत जरूरी है। चीन के साथ हम बड़े अच्छी तरह कनेक्टेड है, हमारे लोग कनेक्टेड है, बहुत काम कर रहे हैं। रूस के साथ कोई एक आध बंदा आता है तो आता है। मेरा ख्याल में ये जो एक एरिया है जिसपे काम हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उनके साथ अगर हमारी लिंकेजेस जो है ज्यादा बेहतर हो तो हम वो कुछ काम कर सकते हैं। और इनको ये चाहिए कि जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे करें, यानी जौहर के प्लेटफॉर्म पे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे, तो एक जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट, वहाँ के जर्नलिस्ट और यहाँ के जर्नलिस्ट बैठा के अपने ही प्लेटफॉर्म पे उनसे भी डायलॉग करवाएं। आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं। यहाँ एक और चीज, वो जो आपने र्यूमर्स का कहा, जी बिल्कुल केस फैलती है, जरा पूरा का पूरा वो फैल गया कि जी लाइट्स आउट कर दी जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, वो सारा बहरिया टाउन हुआ है। ये भी हमें जरा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है। जी सॉरी। अच्छा, ये वैसे मुझे उस पर बड़ी खुद हैरत हुई कि सोसाइटीज़ के अंदर आप ब्लैकआउट जो है वो क्यों करवा रहे हैं। अगर आपने ब्लैकआउट करवाना है तो फिर तमाम शहरों के अंदर होने चाहिए, बाद सोसाइटीज़ के अंदर आपने ब्लैकआउट करवाया हुआ है, तो ये पॉलिसी कन्फ्यूजन है जिसको दूर करना है। लेकिन वापस मैं आऊँगा जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात हम कर लेते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, कोई नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, पिछले 20 सालों में तो बड़ी वाज़ेह है कि उसने पाकिस्तान के साथ अपना जोड़ नहीं डालना। वो कहता पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, हम बहुत आगे चले गए हैं, हमने अपने आप को डीहाइफनेट करना है। यानी पहले जब आप इंडो पाकिस्तान कहते हैं, हमने इंडो पाकिस्तान नहीं कहना। ये जो बयान है, और इंटरेस्टिंगली इसको इंडिया टाइम्स ने कोट किया है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरी पोजीशन ये है कि मेरे तल्लुकात दोनों के साथ बहुत ठीक है। ये तो रीहाइफनेट हो गया। तो आज़ाद साहब जिसकी बात कर रहे थे कि अगर उनकी तवक्को ये थी कि उनका दोस्त, मोदी तो बड़े बगलगिरी करता होता था ना ट्रंप के साथ, वो अगर कह रहा है जी कि आप दोनों जो है ना जरा हट जाएं, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, अगरचे इसमें लिमिटेशंस भी है। बट योर असेसमेंट? बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया, आपने सही कहा। और देखिए अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें बड़ा महीन आपको फ़र्क नज़र आएगा। शुरू में जो आई उसमें थोड़ा सा उन्होंने ज़ाहिर सॉलिडारिटी वगैरह का इजहार किया, फिर उसके बाद लेकिन साथ ही साथ रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज करने के लिए कहा। बाद में फिर ट्रंप ने कहा जी ये खुद ही अपना मसला हल करें। उसके बाद एक जेडी वैंस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी जिसमें कुछ थोड़ा सा अलाउंस था कि इस तरह की बात थी कि जी किसी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। मतलब ये था कि कोई नैरो अगर है तो मतलब जो they have right to respond, उन्होंने कहा इंडिया अपना वो कर ले। तो मतलब वो एक जो ना बड़ी सिग्निफिकेंट थी। दूसरी तरफ उस वक्त इंडिया कोशिश कर रहा था, अमेरिकन के साथ भी ज़ाहिर वो थे जो अपने पूरे उनके चल रहे थे जो कॉन्टैक्ट है डिप्लोमेटिक चैनल्स और बाकी, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियंस के साथ। अच्छा, यूरोपियंस इस पर इतना नहीं मान रहे थे। फिर जयशंकर ने वो बयान दिया
कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। तो इसका मतलब थोड़ा सा उसको नजर आया ना, फ्रस्ट्रेटेड था बिट कि जी हम यूरोपियंस, ज़ाहिर है उसको मुझे अंदाज़ा है बिकॉज यूरोप के कई मुल्कों में एम्बेसडर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा होगा उसको। अच्छा, वो सब कुछ है बिल्कुल, लेकिन जब मैंने ये कहा था कि इंडिया इस सब के बावजूद ये करेगा पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी, देखें दुनिया थोड़ी सी बदल रही है। इजराइल ने देखें किस तरह फ्लाउट किया पूरी दुनिया को, जो है ना, वो अब जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको हम कहते थे, या किसी हद तक था मुकम्मल, तो कोई ऐसा मुकम्मल तो कभी परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होती, लेकिन वो भी अब बहुत उससे भी बात नीचे चली गई। यूएनएससी के रेजोल्यूशंस हैं, आईसीजे में, आईसीसी, सब कुछ उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, पूरी दुनिया की स्टेटमेंट से सब कुछ। इंडिया ने भी उससे थोड़ा सा सबक सीखा कि जी वी डोंट केयर। अच्छा, मेरा ये अंदाजा है कि इंडिया सिर्फ दो चीज़ों को देखेगा इसमें ज़्यादा। वो एक तो ये है कि पाकिस्तान की डिटरेंस जो उन्होंने टेस्ट की है अभी, दूसरा जो है वो देखेंगे कि उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, बिकॉज वो ये समझते हैं, कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं कि जी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना वो ले सकते हैं, पाकिस्तान नहीं ले सकता, लेकिन लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट वो भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से $100 बिलियन की और यूएई से $30 बिलियन, अमेरिका से कि जी वो एप्पल शिफ्ट कर रहा है और सारा कुछ, अगर एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो फिर वो सारा तो माहौल ही चेंज हो हमें तो वैसे आपस की बातें आदत ही हो गई है बहुत कम परसेंटेज के ऊपर गुजारा करने की, और उनकी आदत जरा बिगड़ी हुई है, वो बहुत तवील अरसे से हाई परसेंटेज के ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस बनाते हैं तो उसके अंदर फिर ये कैलकुलेशंस आती हैं। लेकिन अमेरिका की सालसी का अगर साफियाना जाविये से आप जायजा लें, वो डबल एजेड सोर्ड है। अगर जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं या वो आपके बारे में बयान देते हैं, तो फिर उनकी तवक्को ये होती है कि आप बयान सुने भी। देयर इज अ प्राइस ऑफ इट। और ट्रंप के नीचे तो आपको पता है कि वो कितना ज़ाती कांटेक्ट और ईगो के ऊपर यकीन रखता है। तो अब अमेरिका चाहता है कि फर्दर एस्केलेट नहीं करे। हमारा जवाब जब जाएगा तो हिंदुस्तान को भी उसका जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे जवाब की नौयत के बारे में जो सुन रहा हूँ, वो ज़्यादा सिविलियंस को तो अटैक नहीं करेंगे, वो तो उन जगहों को अटैक करेंगे जहाँ से अटैक आया। तो अब अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं? तालिब साहब, मुझे इत्तफाक हुआ है 3 दफ़ा वाइट हाउस जाके प्रीमियर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग होती है ओवल ऑफिस में, वो कवर करने का। 2019 के अंदर जिस वक्त ट्रंप ने, आपको याद होगा, मीडिएशन ऑफर की थी कि भाई मैं, अगर आप कहें तो मैं कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ आपके मामला सॉल्व करा सकता हूँ। द मोमेंट पीएम केम बैक, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया इंडिया ने, उससे भी आगे निकल गया। हम तो पहले 370 के अंदर रहते हुए बातचीत मामला चल रहे थे ना, हम तो उसको भी नहीं मानते। तो इंडिया ने वॉयलेट किया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को, कश्मीर में बताया। यकीनन उसमें अमेरिकन हमसे उस वक्त अपनी ट्रूप्स के विड्रॉल के लिए सपोर्ट चाहते थे, शायद हमारी सपोर्ट उनको उस तरह की नहीं दिख रही होगी, इसलिए उन्होंने कितनी एक खामोशी इख्तियार की जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को तो आप एक तरफ कर देना, वो अपने ही आर्टिकल 370 को रिवर्स कर देते हैं। दूसरा, मैं इसका एस्पेक्ट, ये हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये हमारी गलती थी ना कि हम उसको, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी जिस लेवल की एंगेजमेंट थी, हम उसको कैपिटलाइज उस तरह नहीं कर सके। क्या हुआ क्या नहीं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने ये किया। अमेरिका की इंडिया कितनी सुनता है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का एक थोड़ा सा गैप आता है 19 से लेके अभी तक, पुलवामा शुलवामा होता है और जो कुछ हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन तालिब साहब, अब क्या है? अब अमेरिका तो पिछले 2 हफ्ते से स्टेटमेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में आई गया ना, कोई बयान आ गया, लेकिन इंडिया ने उसको सीरियस नहीं लिया। इंडिया ने उसको इसलिए सीरियस नहीं लिया कि इंडियंस के ऊपर जो अपनी इकोनॉमी, बूमिंग, राइजिंग, शाइनिंग इकोनॉमी का खुमार है ना, वो ये है कि इस वक्त तो अमेरिका भी टैरिफ और चाइना भी टैरिफ और ये सब, हमसे कौन टक्कर लेगा। वो इस माइंड सेट के साथ दुनिया को डील कर रहे हैं। और वो ये भी देख रहा है कि वो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी कोई बहुत वाइटल रोल नहीं प्ले कर सका। सो उसको पता है कि अगर इंडिया का ख्याल था कि मैं वही सर्जिकल स्ट्राइक से हटके, ये जो एक उन्होंने अभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया, जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशन कर दी, उसको पता था कि शायद मैं ऐसा करूंगा। ये तरह सा मैं जरा हाईलाइट करना चाहता हूं, इफ यू अलाउ मी टू, कि उसको पता था, उसने प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए हैं, BLA, BLF, फितनाल खवारिज की फंडिंग। एवरीवन नोस कि उसमें रॉ है और फैक्टर्स भी हैं, बट रॉ भी है। उसने देखा कि पाकिस्तान को उसने स्पोर्ट्स में, हाइब्रिड वॉर में, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को ICC में उसने हर जगह आइसोलेशन में डाला। पाकिस्तान की क्रिकेट मेक श्योर किया कि इंडिया के साथ ना हो सके। आपको पता है ये कितने बिलियंस का ये बिजनेस है। उसने तीसरा अटैक हमारे ऊपर जो किया, वो बहुत कैलकुलेटेड किया। वो हमारे यहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको भी, अब तो देखिए ना वहां बात क्या हो रही है कि पंजाब को राइट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बैंड आउटफिट्स बलोच का जो बैन उन्होंने लगाया हुआ था, वो बैन उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। अब वो दे आर फ्री टू रिपोर्ट इन इंडिया।
یہ باقاعدہ انہوں نے خود اناؤنس کیا. اوکے سو میں یہ آپ سے پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جس فرنٹ پہ ہمیں انگیج, پھر انہوں نے ابھی آئی ایم ایف اور فیٹف کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کس پلاننگ کے ساتھ وہ آپ کو سرکل کر رہا ہے. وہ ایک مجھے لگتا ہے جو کل انہوں نے ڈرامہ کیا ہے, ان کا خیال تھا یہ ڈرامہ کر کے ہم نکل جائیں گے, بٹ پاکستان سٹیٹ نے جس طرح رسپونڈ کیا, $1 بلین کا تو لاس ہم نے رات کو سہاگ رات سندور جو مانگ رہے تھے وہ دے دیا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ مس کیلکولیٹ کر گئے طلعت صاحب کہ پاکستان اتنا آگے جائے گا. تو پاکستان کا جو رسپانس ہے دیکھیں, میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں بینگ جرنلسٹ بھی, بینگ پاکستانی بھی, کہ اس وقت بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نیکسٹ فیو آورز میں, ڈیز میں اگر پاکستان کچھ رسپونڈ کرتا ہے تو دیکھیں ہمارا جو سویلین لاس ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹینشن فردر ایسکیلیٹ ہوگی, لیکن دیر شوڈ بی اے گارنٹر نا, کوئی گارنٹی تو لے کہ انڈیا دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی گارنٹی بھی نہ دے اور ہم اپنے لوگوں کا بدلہ بھی نہ لے تو پھر تو نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا ہمیں فائدہ نہیں. آزاد صاحب ذرا اس کے اوپر آئیے گا, میں بریک کے بعد تفصیل سے اس کا ڈسکس کرنا چاہوں گا. ابھی بات ہوئی کہ جو ڈیٹرنس ہے, یعنی یہ خوف اپنے دشمن کے دل میں کہ ہمارے پاس ویپنز آف الٹیمیٹ ڈسٹرکشن ہیں, اس نے اس کا خیال نہیں کیا. امریکہ کی ہمیں کتنی بات سننی چاہیے آزاد صاحب؟ جی ابھی کرنا چاہ رہے ہیں یا بریک کے بعد؟ جی آزاد صاحب, نہیں ابھی کر لیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, گو ہیڈ. ابھی اچھا اوکے. میرا یہ ہے کہ دیکھیں 2016 میں انہوں نے چھپ کے کیا, ایک ایل او سی کو کراس کہیں کیا, انہوں نے کلیم کیا, اور ہوا کہ نہیں ہوا, کتنا ہوا ہمیں نہیں پتا. پھر 2019 میں انہوں نے بالاکوٹ پہ اٹیک کیا, عدل اعلان کیا, جہاز بھی ان کا گرا, اور اب کی بار انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ان کا خیال تھا ان کو کرنا چاہیے. تو ایک تو لحاظ سے وہ ہماری جو ڈیٹرنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, بہت شدت سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان رسپونڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب تو یہی بنے گا کہ بھائی آپ کی اب ڈیٹرنس ریسٹور نہیں ہو رہی, اور وہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان پہ بھی یہ دباؤ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوگا. کب کرتے ہیں یہ تو نہیں مجھے پتا, اور کہاں تک جاتے ہیں اس میں رسک آف مس کیلکولیشن بھی بہت ہی میرا خیال ہے کافی شدید ہے اور کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے گی کہ اب آپ اس کو یہاں پہ روکیں. دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا, ایک اور چیز آپ نے پوچھی تھی امریکہ کا حوالے سے, کہ امریکہ کی جو امریکہ کی بات ان معاملات پہ ہمیں کتنی سننی چاہیے؟ دیکھیں اتنی ہی سننی چاہیے جتنی امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے. امریکنز یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ روکیں, اس وقت مزید کو نہ کریں. شاید ہم نہیں کریں گے, لیکن میرے خیال میں یہ ہمارا حق تو محفوظ ہے. آپ کو ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کرنے کے لیے شاید کچھ کرنا بھی پڑے, لیکن امریکہ کے ساتھ اس وقت بات چیت جو ضروری نہیں ہے کہ ساری ٹرمپ کے ساتھ یا روبیو کے ساتھ ہونی ہے بات, لیکن دوسرے لیولز پہ بھی ان کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پہنچایا جا سکتا ہے. انہوں نے ہندوستان کی بات کو اس طرح پورا نہیں مانا, اور یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اوپننگ ہے. بٹ آئی ڈو ایگری ود دس کہ اگر میں زیادہ اپنی سفارتکاری کی جتنی زیادہ میں انرجیز لگانا چاہتا ہوں وہ چین پہ لگاؤں. امریکہ کا کوئی پتہ نہیں, وہ ایک نیوٹرل وہ ہے بھی نہیں میڈیٹر. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے جس حد تک وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا نقطہ نظر بھی ان کو پہنچاتے ہیں, لیکن ہم ان پہ ڈپینڈ نہ کریں. ڈپینڈنس ہماری بہرحال چین پہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ان کائنڈ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں, خصوصاً انڈس واٹرز کے اوپر. ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوا, آپ نے عادل صاحب نے کوئی 3-4 لیے, میں سوچ رہا تھا شاید یہ ضرور کہیں گے کہ پانیوں کا جو ہے نا معاملہ, آلریڈی انہوں نے چناب کے 3 ریزروائرز کے لیے پانی کھینچ لیا ہے, وہ کم کیا ہے 1.5 دن کے لیے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو سلٹ نکال رہے ہیں, فلش کر رہے ہیں, اس سے پاکستان کی منگلہ اور تربیلا میں سٹوریج کافی کم ہوگی. تو اس قسم کے جو کام ہیں اس کے اوپر ہمیں چین کی مدد چاہیے ہوگی, تاکہ اپنے ڈیٹرنس کو وہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں ریسٹور کرنے. جی اوکے, بریک کے بعد شور بریک ہے. ہندوستان نے حملہ کیا, پاکستان نے جواب دیا, پاکستان کا مفصل جواب آنا باقی ہے. آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان نے جو کل تک کا جواب دیا, جس کے اندر ان کے جہاز مار گرائے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, وہ جواب کا ایک حصہ تھا. اب جب مفصل جواب آئے گا تو اس کو ہم نے کسی اور طریقے سے پیکج کرنا ہے, اس کو پھر سفارتکاری کسی اور طریقے سے کرنی ہے, میڈیا کے اندر ڈیبیٹ اس کے اندر کسی اور طریقے سے کرنی ہے. ہم ذرا بات کر رہے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیسے کیا اپنی طرف سے اور کیا کیا اقدامات کیے.
تو پانی کے اوپر آ کر ہم بحث کر رہے تھے. عادل یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ؟ I just wanted to add one point, پھر بے شک سر آپ بات کیجیے گا. میں مس کر گیا اور آج پورا دن ہم لوگ ٹرانسمیشن میں بلکہ کل رات سے جاگ رہے ہیں, اس پر کامنٹری چل رہی ہے, انالیسس چل رہے ہیں, لیکن یہ بالکل اعجاز صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ واقعی پانی کا ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کے شو میں بھی کہہ چکا ہوں, اپنے شوز میں بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ AJK پہ نظر ہے انڈیا کی. وہ بیسیکلی AJK کے اوپر اس وقت نظر جمائے بیٹھا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے مزید, اور اسی لیے وہ واٹر والا میٹر بھی ہمارے ساتھ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں تنگ کرے. یہ بہت سیریس, یہ بھی ایک ایلیمنٹ آپ اس میں شامل کر لیں. سو ایک تو یہ تھا, اور امریکنز میرا خیال ہے یہ دیکھیں گے کہ اگر اس میڈیشن سے بھی ان کو وہ کچھ گین کرتے ہیں تو وہ سیریسلی سٹیپ ان کریں گے, ورنہ تو وہ دونوں کو کہہ رہے ہیں وہ ریفری کی طرح کہ یار ہٹو ہٹو. ہاں, اب ہٹنے کی بات تو نہیں ہے, اب تو جو ہم نے کمنٹ کرنا تھا وہ تو ہم نے کمنٹ کر دیا. ذرا چائنا کا ذکر اعزاز صاحب نے 2-3 مرتبہ کیا, میں چاہوں گا کہ مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے چائنا فیکٹر, یہ جانتے ہوئے کہ ہندوستان نے اپنی تمام وسائل جو بنائے ہیں ریافیل سمیت, وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہیں, وہ چائنا اسپیسیفک ہے. تو ان کو اگر پاکستان سے منہ کی کھانی پڑتی ہے تو ظاہر ہے چائنا بھی تو دیکھ رہا ہوگا, تو کہنے کو تو یہ ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی کرنی تھی, ان کی حال کیا ہے. تو چائنا فیکٹر کتنا اہم ہے سفارتکاری کے حوالے سے, اور اگر بات بڑھتی ہے, جنگ بڑھتی ہے, تو ایکچوئل مدد کے حوالے سے؟ دیکھیے چائنا فیکٹر تو ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت عرصے سے اہم ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک اہم تو یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا سپورٹ چائنا سے مل سکتی ہے, اور دفاعی شعبے میں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے اکراس دا بورڈ جو ہے, اس پہ تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ملکوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارے دفاعی کوآپریشن ہے, ڈیفنس کوآپریشن, وہ پہلے سے کافی زیادہ لمیٹڈ ہو گیا ہے جنرلی جو پہلے ویسٹ کے ساتھ تھا. تو اس حساب سے اب ظاہر ہے کہ وہ اور بھی اہم ہو گیا ہے. دوسری چیز یہ میں کہوں گا اس پہ کہ جو آگے دیکھیں چائنا از اے ہیوج فیکٹر ان پاکستان US ریلیشن شپ, بیکاز یہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اب وہ ایک قسم کا کلیشے ہی بن گیا ہے, لیکن وہ بہت اہم ہے. US کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, پورے ویسٹ کے لیے بھی, کہ ان کو کنٹین کرنا چائنا کو. اس وقت جو ان کی کنٹینمنٹ ہے وہ ان کے لیے پرابلی نمبر 1 ایشو ہے. اس میں انڈیا کے جو اتنی زیادہ پوزیشن ابھی بنی ہے خاصی حد تک اسی کی وجہ سے بنی. اچھا, اس میں وہ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک طرف جو انسان ظاہر ہے کہ وہ اب ہمیں اس طرح سے حلیف کے طور پہ نہیں دیکھتے جس طرح ایک زمانے میں دیکھتے تھے پرانے وقتوں میں, وہ ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان بالکل ٹوٹلی چائنا کے اس میں چلا جائے آربٹ میں, یہ بھی نہیں چاہتا ویسٹ بائی دا وے. تو اس میں پاکستان کے پاس ایک سپیس ہے امریکہ کے ساتھ وہ, لیکن اب اس میں اب ہماری یہ ڈپلومیسی پہ بھی ہے, ہماری پالیسی پہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک جو ہے نا یہ ایک ٹائٹ روپ جو سی ہے اس کو اس طرح ویل کیلیبریٹڈ طریقے سے واک کرتے ہیں کہ جو اس میں ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ ہم اپنے میکسیمائز کر سکیں. بیکاز دیکھیں انٹر اسٹیٹ ریلیشنس میں تو انٹرسٹ ہی پیراماؤنٹ ہوتے ہیں. ایک چیز میں اور کہوں گا جو اعزاز صاحب نے بہت اہم بات کی ہے, جس کی طرف خاصا میرے خیال ہے کم انٹرویوز میں بات ہوئی ہے, وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میں نے ذکر بھی کیا تھوڑا سا. دیکھیں ریٹیلیشن کی بات سارے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے پاکستان نے ایک ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس دیا, انہیں ٹیسٹ کیا, جو ہے کلیئر ہو گیا ان کو, وہ ٹھیک ہے. 5 طیارے ان کے گر گئے, $1 ارب سے زیادہ ان کی قیمت ہے. پھر اس کے بعد ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے. اب ہماری مرضی ہے ہم آگے اس کو کریں یا نہ کریں, بالکل وی ریزرو دا رائٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مس کیلکولیشن کا اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں. اب اس میں بیسیکلی جب آپ کی اس طرح ہوتی ہے جو ان سے نا, اب ایسکلیشن کا ایک لیڈر تو انہوں نے چلا دیا ہے انڈیا نے. اب جیسے ہی لیڈر پہ آپ کلائمب کرتے ہیں اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. مطلب ملک کے اندر ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے پولیٹیشینز کے لیے, اور ملکوں کے بیچ میں پھر کیونکہ ٹرسٹ تو ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جنگ کے اندر سچ ہی پہلا وکٹم نہیں ہوتا, بالکل منطق بھی ہوتی ہے, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میں سادہ الفاظ میں اعزاز صاحب آپ کے پاس سوال لے کے آتا ہوں. ایک طرف رانا ثنا کا بیان ہے جس کی طرف مجھے لگتا ہے کہ جوہر صاحب جھکاؤ اس طرف رکھتے ہیں کہ جی ہم نے جواب دے دیا, اب کو دوبارہ حرکت کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. دوسری طرف خواجہ آصف کا بیان ہے اور DGI-SPR کا بیان ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اب یہ ٹائٹ روپ ہے ہمارے لیے, کیا ہم نے جو ان کے ساتھ کر دیا اس کو ہی جانے کے ہم نے جواب دے دیا, یا مزید جواب ہمیں دینا ہے؟ ذرا اس کو ذرا ڈیبیٹ کر لیجیے گا. آپ کے خیال میں موجودہ حالات کے تناظر میں معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے جو جواب دے دیا اس طرف جا رہے ہیں, یا ہم نے جو جواب دینا ہے اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ خیال ہے پاکستان کا ایک بہت ہی گراؤنڈ آیا ہے, اور پاکستان ایک لحاظ سے بہت رسپانس کی کیپیبلٹی ہے.
ایک ڈیفینسو پوسچر میں رہتے ہوئے بھی ان کا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے، اور بغیر وہاں سے ایویڈنس آئے ہوئے بھی ہم نے ان کے جو اٹیک ہے اس کو پسپا کیا. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی بڑی ہائی مورل گراؤنڈ ہے. ہمیں اس وقت بلکہ کافی دیر تک ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. It will fetch us much more points, and we should build our entire case on that with the international community کہ ہم کتنی ذمہ دار ریاست ہیں. خالی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے، ہم جنگ بھی بچانا چاہتے ہیں. اگر دنیا ہماری بات مانتی نظر نہ آئے یا ہندوستان کوئی چالاکیاں کرے خصوصاً AJK میں یا GB میں، تو پھر تو بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ اور کرنا پڑے گا. ہمارے لیے یہ ریزرو ہوگا اس وقت اور ہم اس کو بنیاد بنا کے کر سکیں گے. میں بھی تھوڑا اس طرف انکلائنڈ ہوں کہ اس وقت ہمیں امیڈیٹلی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو اس وقت دو بڑے فائدے ہوئے ہیں ان کو کیش کرنا چاہیے. ذرا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر اگر آپ اردو کی عبارت پڑھیں تو اس کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے بدلے کا حق رکھتے ہیں لیکن محفوظ ہے، ساتھ مسلح افواج کو مکمل اختیار بھی دے دیا ہے. لیکن اگر آپ انگریزی کے جملے پڑھیں تو اس کے اندر لگتا ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ اب جو نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری آپ پر آئے گی. جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہوئی پروگرام کے شروع میں، اس کے اندر تو انہوں نے آخری جملہ یہ کہا، آخری جملہ یہ کہا کہ خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے. جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے اندر بحث ابھی یہی ہو رہی ہے کہ جی ہم نے کس قسم کے ٹارگٹس کو اٹیک کرنا ہے. کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے تو یہ ٹویٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے 7 ٹارگٹس جو ہیں وہ لاک کر دیے ہیں، تاریخیں بھی دینی شروع کر دی ہیں. تو پاکستان میں اس وقت بحث جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. which way you think it's going? I think the second option. مجھے لگ رہا ہے we are heading towards that way. اس کی ریزن یہ ہے طلعت صاحب کہ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اتنے دنوں سے انگیج کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی امپیکٹ یا افیکٹ انڈیا میں نظر آپ کو نہیں آ رہا، اور انڈیا کا جو مطلب آپ نے انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر دیے، ہم نے کیا پھینٹا لگایا، ہم نے ان کو کیا رسپانس دیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہم نے ان کے $1 بلین ٹھیک ہے، رفائل کی ڈومیننس ختم کر دی، چائنیز ڈومیننس ٹیکنالوجی کی، سارا کچھ چائنا اور فرینچ ٹیکنالوجی، وہیں فیصلہ ہو گیا یہ کل رات کو. مارکیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل گیپ، جیسا جو اعزاز صاحب نے سیکنڈ اپنے اس میں رسپونڈ کیا کہ اگر کوئی گارنٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تو وی شوڈ ریسٹرین. لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی دنیا کا ملک گارنٹی بھی نہیں کر پاتا کہ انڈیا دوبارہ ایسی حرکت اگلے 25, 50, 30, 20 دنوں میں کرے گا، تو پاکستان جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس کو اتنے دن تک کیسے کیری فارورڈ کرے گا؟ ہم لوگ دنیا کو بے شک کہتے ہیں ہم بہت رسپانسبل نیشن ہے، یہ تو ہم 14 دن سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے بچے شہید کر دیا، ہماری مساجد پہ اٹیک کر دیا، سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، آپ نے بڑے ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز کو ہٹ کیا ہے. آپ کوئی ایویڈنس دے نہیں سکے، ایک سنگل پیپر، ایک سنگل لائن نہیں دے سکے آپ نے یہ کیا. یس ہم نے بہت اچھا رسپانس دیا، لیکن مجھے لگتا ہے اگر گارنٹی نہیں ہوگی تو پاکستان کے لیے یہ بیئر کرنا مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. دیکھیں آپ 2019 میں انہوں نے ایک تھریش ہولڈ سیٹ کیا تھا کہ وہ بالا کوٹ میں آ کے اٹیک کر کے چلے گئے. ہم نے اس کے بعد کیا کیا؟ بڑا زبردست رسپانس دیا، لیکن انڈین نے اپنا وہ تھریش ہولڈ اور اپ کیا اور وہ آج آ گئے آپ کے ان شہروں کے اندر. سو میرا یہ خیال ہے اگر گارنٹی ہے تو اٹس فائن. اگر دنیا آئے نا، ہم جس دنیا کی بات کریں، میری یہی ریکویسٹ ہے، وہ دنیا کی طرح ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں یار ہم بہت رسپانسبل ہیں، اور ان کے کان پہ جو بھی نہیں رنگ رہی وہ کہہ رہے ہیں یار آپ دونوں ایسا کریں، لڑائی نہ کریں، مہربانی کریں، پیچھے ہو جائیں. سو مہربانی سے تو انڈیا پیچھے نہیں ہو رہا، پھر کوئی طاقت کے ذریعے شاید انڈیا کو سمجھ آئے گی بات. اگر اف دے وانٹ، میں جنگوازم پہ یا وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان جیسے تھیوریٹیکل ڈیبیٹ بھی ہم کر رہے ہیں، پریکٹیکل ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں. مشکل ہوگا اگر دنیا گارنٹی نہ لے اور ہم چپ چاپ بیٹھیں. اور اس کے اندر جوہر صاحب اور اعزاز صاحب آپ کے پاس میں لے کے آتا ہوں اس کو، اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں، جو عوام کے ہاتھ میں جنگ کے معاملات نہیں جانے چاہیے، وہ سنجیدہ معاملات ہیں، بالخصوص جس کو ہم نیوکلیر ہینگ اوور میں کہتے ہیں کہ، اور نیوکلیر جو کہ میں ناگاساکی اور ہیروشیما کے جو ایونٹس ہیں، کومیموریشنز ہوتی ہیں، میں ان میں شرکت کر چکا ہوں. آئی ایم شیور آپ نے بھی اس کو وٹنس کیا ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نیوکلیر وار کی امپلیکیشنز کیا ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے 4 مین سٹیز کے اندر اٹیک ہوئے ہیں، 2 شہر ہیں AJK کے جس کے اندر اٹیک ہوئے ہیں، 31 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، 50 لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں. ہم نے ان کو ڈیفینسو اوفینس تو کر دیا. کافی ہے کیا آپ کے خیال میں؟ ریئلی ہمیں یہ ڈیٹرنس ہمارا ریسٹور کرے گا؟ دیکھیے ڈیٹرنس تو آپ کا ریسٹور ہو گیا نا، بیکاز آپ نے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ نے اس طرح کا مس ایڈونچر کیا
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. اگر وہ دیکھیں رافیل ان کے لیے ڈیٹرنس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہی نہ, نہیں وہ تو انہوں نے کر دیا نا, تو ڈیٹرنس تو نہ ریسٹور ہوا. ڈسٹربنس تو آپ ان کو بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم کی دیکھیں, جب ان کے اس بار وہ کیا ٹیسٹ کر رہے تھے, وہ ٹیسٹ یہ کر رہے تھے کہ ان کے پاس رافیلز آ گئے ہیں, ان کے پاس S-400 سسٹم جو ہے رشیا سے آ گیا ہے. ان کا خیال تھا کہ جو 2019 والی بات ہے وہ ابھی نہیں ہے, کیپیبلٹی میں بہت فرق آ گیا ہے. یہی چیز تھی جن نے ان کو کانفیڈنس دیا اس چیز کا. اچھا جب انہوں نے ٹیسٹ کیا, اگر ان کے 5 جہاز جس طرح گرے ہیں, تو اس 5 جہاز گرنے کے بعد کہ وہ بیسیکلی کیا دوبارہ اس قسم کے مس ایڈونچرز, اور اگر وہ پھر بھی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہم ایڈیکویٹ صاحب انہوں نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے باوجود یہ مس ایڈونچر کیا جی. تو پاکستان کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس نیا ہتھیار آیا تو سر کھجائیں کہ اچھا ہاں دیکھتے ہیں کہ اب جہاز چلتے ہیں. جو آپ نے ان کو رسپانس دیا ہے وہ کوئی معمولی رسپانس نہیں ہے. مطلب 5 جہاز گرانا, ان کے جو رافیلز کی جو ہے نا ایک متھ جو کریٹ انہوں نے کی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے مودی نے کیا کہا تھا اس وقت پلوامہ کے بعد, اگر یہ رافیل ہمارے پاس ہوتے اس وقت تو پھر ہم ان کو بتاتے. اعزاز صاحب کے پاس جاتے ہوئے, اعزاز صاحب ہم نے رافیل کو ڈٹر نہیں کرنا, انڈیا کو ڈٹر کرنا ہے. ہم نے رافیل کی مارکیٹ نہیں گنانی, انڈیا کا دماغ درست کرنا ہے کہ پاکستان کی طرف رافیل یا کوئی چیز بھیجے ہی نہ. یہ ڈیٹرنس کی باٹم لائن ہے جو ہم نے اسٹیبلش کرنی. جی میرا یہ خیال ہے کہ جب ہندوستان میں ڈیبیٹ چل رہی تھی, بڑی آگ اگل رہے تھے, وہاں یہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے درمیان اور ہمارے درمیان اتنا گیپ بڑھ گیا ہے کہ پاکستان ول بی واک اوور, یہ غزہ بن گیا ہے, ہم اسرائیل ہیں, اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں. تو کم از کم اس حوالے سے اگر اس بینچ مارک سے دیکھیں تو ان کو بہت ہی شدید رنج پہنچا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا. تو ہماری ڈیٹرنس اس حد تک تو اسٹیبلش ہوئی. مجھے جو آگے جاتا نظر آ رہا ہے ماحول, وہ دوسری طرف نظر آ رہا ہے. مجھے یہ خیال نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور شہید کیا ہے, یہ لوگ خود ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے ریسٹرین کیا ہوا تھا ان لوگوں. یہ کشمیریوں کے لیے جینونلی فیل کرتے ہیں اور یہ جانا چاہتے تھے. پاکستان نے روکا ہوا تھا, ہندوستان نے پاکستان کے ہاتھ بڑے کمزور کر دیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بہت بڑا انسٹیبلٹی کا دور آنے والا ہے, اور مودی سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے, اور پاکستان روکتا رہ جائے یہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کا خون بہہ گیا ہے, انہوں نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو یہ بھی دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی انہوں نے تو خود اس طرح کے ماحول پیدا کر دیا اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو ہم ختم کر رہے تھے, کنٹرول کر رہے تھے, انہوں نے دوبارہ ان کو جگا دیا ہے. سوری. تو یہ ہمیں ایک ہی وقت میں سارے تیر نہیں چلانے چاہیے. دیٹس مائی آئی تھنک کہ ہم نے ایک حد تک ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے. میں عادل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی آفر کرتا ہے, جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں, آئیے گارنٹر بنیے, کیونکہ ہندوستان آئندہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کرتے, جو شاید نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں وہ اپنا جو حق ہم نے ریزرو کیا وہ ہمیں رکھنا چاہیے, تاکہ اگر ہندوستان ہمارے پانیوں پہ, یاد ہے آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹ آف وار ہوگا, اگر وہ پانی کو ڈائیورٹ کرے یا پانیوں کو کے ساتھ کوئی مینپولیشن کرے, تو پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں کرنا ہے. اور ہم کیسے کرتے ہیں, ڈائریکٹ کرتے ہیں, انڈائریکٹلی کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ ول بی این آپشن دیٹ وی ول ہیو ٹو ایکسرسائز. چلے اس بحث کے اندر رانا ثناءاللہ کو لے آتے ہیں, جن کے بیان سے ہم نے یہ ذکر کیا ہے. رانا صاحب مشیر ہیں سیاسی امور کے وزیر اعظم پاکستان کے. رانا صاحب السلام علیکم. ہو سکتا ہے بگری جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کے بیانات ہمیشہ سے خبر بناتے ہیں. اس بیان نے تو بڑی خبر بنائی کہ ہم نے تو منہ توڑ جواب دے دیا, اب وہ کوئی دوبارہ حرکت کریں گے تو پھر ان کو جواب دیں گے. لیکن اب جب ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ سنتے ہیں, وزیر اعظم کا بیان سنتے ہیں, تو اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ہمیں آپ کے بیان کو سننے میں یا اس کی تشریح میں کوئی مشکل ہوئی ہے یا ماحول کسی اور طرف چلا گیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ میری سینس کے مطابق جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی لیڈرشپ نے قوم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی, کوئی در اندازی کی, کوئی اگریشن کیا, تو ہم جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے. تو کل جب اگریشن ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پوری قوم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری مسلح افواج کے شولڈر سے لے کے
جو ہے وہ سپاہ سالار تک سب اتنے ویجیلنٹ تھے، اپنے ڈیوٹیفل تھے کہ انہوں نے واقعی منہ توڑ جواب دیا. تو وہ عہد، وہ وعدہ تو پورا ہوا، اور واقعی اس کے مطابق جو ہے پوری قوم جو ہے وہ فخر بھی کرتی ہے، سیٹسفائیڈ بھی ہے، ستائش بھی کرتی ہے، سلام بھی پیش کرتی ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا نے اگریشن کیا ہے، حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، تو جو انٹرنیشنل کنونشن ہے، جو آرٹیکل 51 چارٹر آف UN کا، تو اس کے تحت پاکستان کو یہ استحقاق، یہ حق تو حاصل ہے کہ اس پہ حملہ اگر ہوا ہے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو بہرحال وہ حق جو ہے وہ پاکستان کا محفوظ ہے، وہ ریزرو ہے. اور آج جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں جب بات ہوئی ہے تو اس کے اعلانیے میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پیرا میں یہ بات جو ہے وہ درج ہے کہ یہ حق ہم جو ہے وہ وڈرا نہیں کر رہے، ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں. باقی اس کو ایکسرسائز کب کرنا ہے، لوکیشن کیا ہوگی، ٹائمنگ کیا ہوگی، اس کے متعلق جو ہے وہ نیشنل جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی یہ رائے تھی کہ یہ اپنی ایبل لیڈرشپ جو ہے ملٹری لیڈرشپ، تو یہ ان کی صوابدید پہ ہونا چاہیے. تو رانا صاحب یہ جوابی کارروائی ہے آپ کے بیان کے مطابق، اور میرے سامنے اعلامیے کا وہ پیرا بھی ہے، تو اس میں تو ہم نے جب حق محفوظ رکھا تو جواب باقی ہے نا ابھی، تبھی تو حق محفوظ رکھا، تبھی تو ہم نے وقت کا تعین کرنا ہے، تو جواب پورا نہ ہوا نا. ہاں دیکھیں، اس بات کا جو حتمی فیصلہ یا تعین جو ہے وہ تو اب اسی کے پاس ہے نا کہ جن کے پاس یہ حق ہے. اب اس میں اس سے زیادہ اس کی جو تشریح یا ڈیٹیل جو ہے وہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جو مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس سے زیادہ بات کی جائے. لیکن بہرحال جب دنیا کا قانون یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک اگریشن ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، تو ہمارا یہ حق ہے، تو ہم اپنے اس حق کو کیوں وڈرا کریں. باقی یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جو کل ہوا ہے رات، جس کے اوپر پوری قوم مطمئن ہے، تو وہ تو اس وقت ہوا ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور ہم نے ڈیفنس میں کیا ہے. یعنی اس میں ہم نے کوئی رد عمل یا کاؤنٹر اگریشن تو نہیں کیا، وہ تو ہم نے اپنا دفاع کیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ان کو پھر جو نقصان ہوا ہے، جو ہزیمت ان کو ہوئی ہے، وہ شاید وہ پہلے جو ہزیمت محسوس کر رہے تھے خواہ، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی مذمت ہم ان سے زیادہ بڑھ کے کرتے ہیں، اور وہ قابل مذمت واقعہ تھا، وہ دہشت گردی تھی، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے کل جو ہزیمت اٹھائی ہے، تو اصل میں تو یہ ہزیمت ہے کہ جو انہوں نے خواہ جو ہے وہ ایک ریشن کر کے جو ہے وہ اپنے ذمہ ڈالی ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ ذرا اس ٹورڈز دی اینڈ اس کو، تو ہزیمت ہی غنیمت ہے، میرے خیال ہے رانا صاحب اشارہ بھی دے گئے اس بات پہ. میرے خیال ہے آن گوئنگ سچویشن پہ ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور شاید ہماری بیہائنڈ دا کرٹن کوشش ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈی ایسکلیٹ ہو، اور ہم انٹرنیشنل گارنٹرز چاہتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ انڈیا یہ ہزیمت، یہ احمقانہ فیل دوبارہ نہیں کرے گا. اگر کوئی گارنٹی ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ اسے اوائڈ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور جہاں پر کوآپریٹ ریکوائرڈ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹیررزم پاکستان سے زیادہ کون وکٹم ہے اس کا. لیکن سوال یہ ہے طلعت صاحب کہ جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہو چکی ہے، انٹرنیشنل بارڈر کراس ہو چکا ہے، اب گیم. اور دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی آپ چلیں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ پہلگام کے ٹیررسٹ مارنے آئے تھے، وہ ڈیم جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اندر کون بیٹھا ہوا تھا؟ بچے مارے ہیں، وہ دہشت گرد، یہ بھی وائلیشن ہے انٹرنیشنل کنونشنز کی. سو آپ نے یہ وار، میں جس طرح پہلے بتا رہا تھا، وہ سارے ایلیمنٹس ملا لیں، یہ تو ایک کمپوننٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاز یا پھر میزلز. اصل میں تو انہوں نے آپ کو ہر طرف سے انگیج رکھا ہوا ہے، تو ہر طرف کا جواب دینا ہے، ورنہ بچے اور ڈیم کون ہٹ کرتا ہے اگر آپ ٹیررسٹ مارنے آئے تھے. اور آپ لیو اٹ دیئر. آپ تینوں کا بہت شکریہ. یہ آپ کو
چلیں کہ بھارت کے مختلف شہروں کے اندر بلیک آؤٹس شروع ہو گئے ہیں اور جوابی وار جس کے اوپر ہمارے اسٹوڈیو کے اندر بھی بحث چل رہی ہے کہ جوابی وار ہم نے کر دیا جب ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، منہ توڑ جواب دے دیا، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ جوابی وار کا وہ ایک حصہ تھا، اصل میں جواب اب آنا ہے۔ تو میرے خیال میں بھارت کے اندر بھی اینٹیسپیشن یہی ہے کہ اصل جواب آنے کو ہے، تبھی تو انہوں نے ڈرلز بھی شروع کی ہوئی ہیں، آئی پی ایل کے میچز کے وینیوز انہوں نے شفٹ کر دیے ہیں، تقریباً 26 کے قریب ایئرپورٹس بند کر دیے ہیں اور بلیک آؤٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے کافی کروشل ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔